ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے عقیقے کی، تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقاء ہے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہے، ہم نے کہا یار امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، تو ہمارے جتنے مشائخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے۔ تبھی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے، حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں کافر سے سودی لین دین کر سکتے ہیں، لیکن سود سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں، ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتویٰ یہ دیا، ہمارے جتنے مشائخ ہیں، کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ، صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے۔ امام حنیفہ کے نزدیک ماں بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہمارے مشائخ نے، ہم نے نہیں، آج سے بہت صدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال، تو فتویٰ ظاہر پہ ہی دیا ہے کہ 2 سال تک ہی پلا سکتی ہے۔